اور پورے قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں ہے۔ اوپن چیلنج ہے، کوئی اگر سرچ کرنا چاہے آج کل گوگل ہاتھ میں، سرچ کرے مذہب، لکھے المذہب فی القرآن، قرآن میں مذہب کا ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں تلاش کرے مذہب کا لفظ نہیں ملے گا، جہاں بھی ملے گا دین کا لفظ ملے گا۔ مالک یوم الدین من یرتد منکم عن دینہ ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق وعد اللہ الذین، وہاں بھی دین کا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ۔ دین کا لفظ جہاں جہاں یہ نمایاں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمان، تیرے ساتھ جو یورپ نے کھیل کھیلا ہے، وہ کھیل کو سمجھ، اس پلاننگ کو سمجھ۔ اسلام کو قیدی بنا دیا ہے مسجد میں۔ بس کیا ہے، آپ مسجد جائیں، مدرسہ جائیں، اسکول جائیں، آستانہ جائیں، یونیورسٹی جائیں، آپ کسی سے پوچھیں اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں، وہاں سے وہ کہتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ رٹا رٹایا اسلام یہ یورپ سے آیا ہے، گنبد خضرا سے نہیں آیا۔ ہمیں اسلام کو قیدی بنا کر مسجد کے اندر قید کیا گیا ہے۔ اسلام بہت وسیع مذہب ہے، یہ ہے مذہب۔ یورپ نے کہا ہے کہ آپ صرف مذہب استعمال کریں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، حج کریں، بس یہی چیزیں آپ کے لیے۔ یورپ الاؤڈ اسلام ہے اس وقت پاکستان میں، پورے روئے زمین میں مذہب اس وقت ہر گھر میں موجود ہے۔ دین کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے، حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلطنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ دین جو ہے یہ بطور سلطنت رب کو پسند ہے۔ میں اپنے جوانوں کو، سنگی جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو اوپن مائنڈڈ ہیں، جو ہمیشہ موبائل ہاتھ میں لیے گوگل کے چکر میں ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دشمن کو جاننا ہے، اگر اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو دشمن کی معلومات رکھنا آپ کا فرض ہے۔ میں نے کرنل کو کہا، میں نے کہا کہ آپ بڑے پوسٹ پر ہیں اس وطن عزیز کے، آپ محافظین میں شمار ہوتے ہیں، آپ امریکہ کے جو امریکن تھنک جو رینڈ کارپوریشن ہے اسے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ نوجوانوں کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ رینڈ کارپوریشن کی باتیں پڑھیں۔ انہوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے 80 صفحات پر، انہوں نے اس میں واضح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں۔ کتنے؟ 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، قدامت پسند۔ اچھا وہ کرتا کیا ہے؟ وہاں رپورٹ میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کو بطور مذہب بھی مانتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام بطور دین کے، بطور دین مانا حکومت، سلطنت، اقتدار، اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس نے لکھا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو دین کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے وہ ہمارا فرنٹ پیج پہ دشمن ہے۔ اس کے خلاف پیسہ لگاؤ، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرو۔ دین تخت پہ لانے کے لیے جو بھی پارٹی آگے آئے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ رینڈ کارپوریشن رپورٹ آپ پڑھے، امریکن تھنک جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کہاں کہاں معاملات ہیں، ساروں کی تحقیق کرو۔ اور دوسرا ہے ٹریڈیشنل، دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ٹریڈیشنل۔ ٹریڈیشنل کا مطلب کیا؟ مسجد، مدرسہ، آستانہ۔ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ مسجد، مدرسہ، آستانہ، بس ان پر نظر رکھو، مدد کی ضرورت ہو تو اپنے لوگوں سے ان کو فنڈنگ بھی کرواؤ، یہ مسجد میں رہے، یہ مدرسے میں رہے، یہ آستانے میں رہے۔
ان پر کڑی نگاہ رکھو. یہ رپورٹ میں انگریز کی پڑھ رہا ہوں، میں تو ابھی وہاں آیا ہی نہیں. وہ میں جب وہاں آؤں گا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. مسجد میں لگا رہے 60 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے. مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک، اور پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، بٹن سے شروع ہو کر اسپیکر تک میری مائنڈ سیٹ کی گئی ہے، انگریز نے سیٹ کیا ہوا ہے. بس یہی اسلام ہے. اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے. خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں تباہ رہا. مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل سسٹم چلتا جا رہا. میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل. امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے. یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی میں اسلام کو قید کیا ہوا ہے. اسلام کو زنجیریں ڈال کر آستانہ ہے. بس جی جو نقش بندی ہے وہ 7 سبق یاد کریں گے. ذکر قلبی ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے. سارا کچھ اسی میں لگا رہو، یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے. قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق. وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو. لنگر پکائے جائیں، مرید بدھائے جائیں. اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ اقبال کے تو ڈے پر بھی پابندی لگائی ہے یورپ نے. کدھر ہو آپ لوگ؟ آپ پہ پابندی ہے؟ نہیں. جو بات کرے گا دین کو تخت پہ لانے کا، وہ انگریز کے پہلے نشانے پر ہے. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. اقبال نے کہا تھا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں. بس اسی میں لگے رہیں. ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کرے. لیکن یہ ٹریڈیشنل اگر فنڈامنٹلسٹ میں آ گیا تو پھر ہماری تباہی ہے. آج میں 8 سال پڑھا ہوا، میں اکثر کہا کرتا ہوں میں 8 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال پڑھائی کی ہے. دروازے دروازے تک جا کر دین سکھا رہا ہوں میں. جی آئیے جناب، جماعت آئی ہوئی ہے. جی آئیے استنجا ٹھیک کیجیے، آئیے نماز ٹھیک کیجیے، آئیے کلمہ ٹھیک کیجیے. یہ مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. چیلنج ہے اوپن. اسلام نے یہ نہیں کہا جا کے استنجا بناؤ، وضو ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو. کوئی مائی کا لال تاریخ میں ثابت کر دے. ہاں ثابت کر لے مائی کا لال، میں اس کا مقتدی ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ کوئی وہ غسل کا طریقہ بتانے نہیں آئے. انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا. ہم تو قرآن کو رکھے ہوئے ہیں تاکوں میں. قرآن خوانی ہوتی ہے تو قرآن کو اتارتے ہیں. گھر میں مریض بے ہوش ہو گیا تو قرآن کو اتار کر سینے میں رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں صحیح ہے، لیکن قرآن اس کے لیے نہیں آیا. صحابہ کرام جو آئے ہیں نا، انہوں نے قرآن پڑھا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پہلے ہے، حکومت سلطنت اقتدار پہلے ہے، مسجد بعد میں ہے. اقتدار پہلے ہے، بیت المال بعد میں ہے. اقتدار پہلے ہے، نیکی کا حکم دینا بعد میں ہے، برائی سے روکنا بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. فرمایا پہلے میں حکومت دیتا ہوں، پہلے میں اقتدار دیتا ہوں. جب ان کو اقتدار مل جاتی ہے تو پھر یہ مسجد بنا کر لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں. سبحان اللہ بولو تو بولو. نیکی کا حکم دیتے ہیں. ایمان سے بتاؤ، آپ دکانوں پہ چوک پہ درسیں ہو رہی ہیں، گھر گھر جا کے ٹھک 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 ٹھک، آؤ جی استنجا سیکھو، جی غسل سیکھو، فلانا سیکھو. یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے ہی نہیں، بس بالکل نہیں ہے. یہ یورپ نے بنایا تھا. یہ طریقہ یورپ کا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات سکھاؤ.
اس قوم کو اسی میں مہر کر دو تاکہ یہ سوچ نہ سکے کہ اسلام سلطنت کے لیے آیا تھا، اسلام اقتدار کے لیے آیا تھا،